حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازہ کے ساتھ چلے۔ قبرستان پہنچ کر ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی، اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کی ہنسی کی وجہ سے دانت نظر آ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے تمہیں ہنسی آتی ہے۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے تو سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میں تجھے اپنا طرز دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے جتنا کہ مردہ کی حد نظر ہو، وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت سے کھول دی جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار کافر مرتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے، یعنی اس کو بھیجتی ہے کہ مردہ کی ہڈیاں، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا، اس طرح ہڈیاں، پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں اور 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے۔ یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔